اور ان ظالموں نے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا دیا، جسم کے شہداء کے جسم اعضاء بکھرے ہوئے تھے اور کربلا کی زمین پر خون ہی خون تھا۔ واپس پلٹتے ہوئے جس وقت خواتین اہل بیت کی مستورات، ان ظالموں نے ایک ایک اونٹ پہ تین تین کو رسیوں سے بند کر دیا، ایسے خونخوار درندے تھے۔ اور جب روانہ ہونے لگے تو 7 سال کی حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امام عالی مقام کی نور نظر لخت جگر ہے، وہ اپنے ابا حضور امام عالی مقام کے جسم اطہر کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ اور ان کو پھر حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ابا حضور کی لاش مبارک سے ایسے کھینچ کے ایسے پیچھے کیا گیا، اور سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھا اپنے بھائی کو سلام کرتے اب روانہ ہوئی تو سر انور شہداء کے نیزوں پر تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ کے اندر ہتھ کڑیاں، اور وہ نیزہ جس نیزے پر آپ کے والد محترم کا امام عالی مقام کا سر انور انہوں نے نیزے کی نوک پر رکھا لٹکایا، وہ نیزہ ان کے ہاتھ میں دیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے۔ تو یزیدی فوج ساتھ تھی، اب یہ کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو مورخین لکھنے والے کسی نے کہا کہ ایک دن میں پہنچے، 20 میل کا فاصلہ ہے۔ جو محققین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہ یہ 90 میل بنتے ہیں، 90 میل۔ تو یہ ایک دن میں لٹا ہوا قافلہ نہیں پہنچا تھا، 3 دن ان کو لگے تھے۔ تو روانگی کب ہوئی؟ مورخین نے یہ لکھا، یہ تو 10ویں کا دن ہے، 11ویں کے دن کو ظہر کے ٹائم، دوپہر کے بعد ظہر کے ٹائم یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، اور 14 محرم الحرام کو وہاں پہنچا۔ تو راستے کے اندر سفر کرنے کے دوران بھی کئی واقعات پیش آئے، تو چونکہ ہم نے یہ بیان کرنا ہے آج دمشق تک کیسے پہنچے، شام تک، تو وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں گے ذرا اختصار کے ساتھ۔ تو 3-4 دنوں کے بعد یہ کہاں پہنچے؟ کوفے کے اندر۔ اور کوفے کا امیر کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد، یہ ظالم یزیدی ابن زیاد تھا۔ تو جس وقت وہاں پہنچے تو ان ظالموں نے کیا سلوک کیا؟ کمروں کے اندر شہداء کے سارے انور رکھے، اور اس وقت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خطبہ دیا تھا، یزیدی سامنے سن رہے تھے، اور جب دربار یزید میں پہنچے تو وہاں بھی ایک خطبہ عربی زبان کے اندر ہے۔ تو جس وقت امام عالی مقام کے سر انور کو ابن زیاد نے اپنے سامنے ایسے رکھے نا، تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس ظالم نے نواز رسول کے لبوں پر ایسے چھڑی ماری۔ اب یہ کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھا ہوا، نواز رسول کے لبوں پر اس ظالم ابن زیاد نے سر انور کو سامنے رکھے، اور جس وقت آپ کے منہ مبارک پر ایسے چھڑی ماری، دانت مبارک پر، تو ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ان کا اسم گرامی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں میں آنسو آگے برداشت نہ کر سکے، فرمانے لگے ابن زیاد تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو، میں نے بارہا اللہ کے محبوب کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ان ہونٹوں سے لگتے تھے، یقبلہ،
اتنی بار آپ نے چوما، لا احصیہ کہ میں گن ہی نہیں سکتا، میں شمار ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان مقدس ہونٹوں کو اللہ کے محبوب نے چوما ہے، بار بار بوسے دیے۔ اب وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا۔ یہ عہدہ جو ہوتا ہے دنیا کا لالچ، یہ حکومت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لہم قلوب، دل ہوتے ہیں مگر ان میں سمجھ نہیں ہوتی، عقل ہوتی ہے پردے آ جاتے ہیں، کان ہوتے ہیں حق کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ عہدے کا لالچ، یہ حکمرانی، اتنا یہ گندا نشہ ہے۔ الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو خوف خدا والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا ظالم، ایسا پرلے درجے کا کمینہ آدمی جو نواسہ رسول کے لبوں پہ اس نے جس وقت چھڑی ماری، صحابی رسول کانپ گئے، رونے لگے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اب کہتا ہے اگر تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا، صحابی کو کہتا ہے میں تجھے قتل کرا دیتا۔ آپ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہاں کتنے دنوں تک اہل بیت کی خواتین اور ان حضرات کا وہاں کوفہ کے اندر قیام رہا؟ تو اس کے بارے میں مورخین نے جو لکھا تو زیادہ قول یہی ہے کہ 1 ماہ 5 دنوں تک، 1 ماہ 5 دنوں تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ اور مولا علی کی نور نظر دختر پاک جی تو انہوں نے وہاں ابن زیاد کے سامنے ایک دکھ بھرا جو خطبہ پڑھا۔ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس یزید نے کیا کہا، یزید کے ماننے والے ابن زیاد نے کہا حضرت بی بی زینب اور امام زین العابدین کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا دے دیا، شکست، اور تمہیں خدا نے ذلیل کر دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمایا ذلیل تم ہو، تم نے ایسا کام کیا ہے دنیا میں بھی رسوائی تمہارے لیے، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اور ایک خطبہ آپ نے دربار یزید کے اندر بھی، وہ کافی لفظ ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1300 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، آپ فرماتے ہیں کہ 3 بد دعائیں حضرت بی بی زینب نے ان لوگوں کو دی، یہ جو ظالم تھے۔ ایک یہ تھی کہ اب تم لومڑی والی چال چل رہے ہو، مکر کر رہے ہو، تو آپ نے ایک تو یہ دعا کی کہ ہمیشہ ایسے روتے پیٹتے رہو، روتے پیٹتے رہو، آپ نے یہ بد دعا دی فبکو۔ اور ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد سے دور فرما دے، مسجد سے دور فرما دے۔ تیسری دعا یہ تھی اللہ تمہیں قرآن سے ہی محروم کر دے۔ اب آپ ذرا معاشرے کے اندر ذرا غور فرمائیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ وضاحت کی ضرورت ہے کہ قرآن سے کون محروم ہے، مسجدوں سے کون محروم ہیں؟ یہ رونا پیٹا، خدا کرے کہ تم روتے پیٹتے رہو۔ تم نے یہ فراڈ کیا، دھوکہ کیا، کس خاندان پہ تم نے ظلم کیا؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا کہ یہاں کے دور دور سے جب انہوں نے سنا، کچھ لوگ ایسے تھے کھجوریں صدقے کی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے لانے لگے۔ آپ فرمانے لگی یہ صدقے کا مال دور کر دو، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، یہ ہم نہیں کھائیں گے، ہم سادات ہیں، آل رسول ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو اب ابن زیاد نے خط لکھا اپنا قاصد۔ اس وقت یہ دور تو نہیں تھا مواصلات والا جو اب ہے، تو اس وقت جو خط لے کر جاتا پھر کافی وقت بھی لگتا تھا۔ وہاں سے کوفے سے دمشق تک 600 میل کا سفر تھا۔ ابن زیاد نے خط لکھا یزید کو خوشی کا کہ آپ کے دشمنوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، ان کے سر کاٹ دیے گئے اور وہ میرے دربار میں پہنچا دیے گئے ہیں، اب اگلا مرحلہ کیا کرنا ہے؟ تو ادھر سے کئی آدمی گئے اور خط، تو آتے جاتے 16 دن لگ گئے۔ 14 محرم شریف کو کہاں؟ کوفہ کے اندر یہ قافلہ لٹا ہوا حسینی قافلہ، اور 16 دن لگ گئے آگے۔
کوفے سے یہ خط کے واپسی آتے، اس نے واپسی لکھا کہ یہ سر میرے پاس اور ان کو میرے پاس بھجوا دو۔ تو 1 ماہ 5 دنوں کے بعد یہ قافلہ کوفہ سے ان کو روانہ کیا گیا۔ راستہ تھا کوفے سے دمشق شام تک 600 میل، اور انہوں نے ان کو کتنا 800 میل سفر کروایا 600 میل کی بجائے۔ ایسے درمیان سے دشوار گزار راستے، ایسے حالات ہو چکے تھے کہ دور دور تک یہ خبر پہنچ گئی، پھیل گئی، اور ان کو خطرہ تھا کہ دل کے اندر آل رسول کی محبت کرنے والے لوگ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا یہ انجان راستوں سے، اور ایک مرتبہ ایک جگہ سے تو گزر ہو رہا تھا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر وہ نیزہ جس پر آپ کے والد محترم کا سر انور لٹکا ہوا تھا، تو ایک بستی سے گزرے، وہاں دوسری منزل پر ایک آدمی تورات کی تلاوت کر رہا تھا، یہودی، تورات حالانکہ منسوخ ہو گئی تھی، تلاوت کر رہا تھا، نواز رسول کا لخت جگر، ہاتھ کے اندر نیزہ ہے، نیزے پر اپنے والد محترم کا سر انور ہے، کبھی خون مبارک کے چھینٹے آپ پہ آتے ہیں، ادھر اپنے ابے کے سر انور کو دیکھتے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سے وہ نیزہ ذرا اوپر کر دیا۔ دوسری منزل تو اوپر روشن دان تھا، کھڑکی تھی، تو جہاں وہ یہودی تورات کی تلاوت کر رہا تھا، یوں ایسے جو کیا نا، امام عالی مقام کے سر انور سے آواز آئی، میں نے تو قرآن کی خاطر، میرا دھڑ وہاں ہے ساری ہے، تو اب بھی تورات پڑھ رہا ہے جو منسوخ ہو گئی ہے، تو اب بھی تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، کایا پلٹ گئی، فوراً سیڑھیوں سے نیچے اترا، بچے بھی اس کے آگے، اور ان یزیدیوں سے پوچھا، بلکہ نواز رسول کے لخت جگر امام زین العابدین سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں بتاؤں تو مجھے اور تکلیف دیں گے، ان سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھ، یہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھو یہ سر کس کا ہے۔ جب ان ظالموں نے بتایا، وہ کہنے لگا تم نے اتنا ظلم کیا ظالموں، اپنے عہدے کی خاطر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس کے بچے بھی مسلمان ہو گئے، وہ جو تورات کو ماننے والا تھا وہ کلمہ پڑھ کے، اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اگر ایسا ہوا ہم بستیوں سے گزرتے گئے، یہ تو بہت سے ان کے عقیدت مند ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو اب یزیدیوں نے ایسا کیا کہ دشوار گزار راستوں سے، اور ایک جگہ ایسے مقام سے، پہاڑ کی غار تھی، وہاں شہداء کے سروں کو رکھ کے یہ آرام کرنے کا ان کا پروگرام تھا، تو وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا خواب میں دیکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں کھڑے ہیں سر جھکا کے، جیسے اداسی کا عالم، وہ اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے آپ کا کلمہ پڑھنے والا عیسائی، خیر ہے جی، فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ کتنا ظلم ہوا، تم میرا کلمہ پڑھتے ہو اسی بستی کے باہر، ان کے سر ہیں شہداء کے، جو اللہ کی پوری کائنات کے امام، ہمارے امام ہیں، ان کے نواسے کا سر ہے، جاؤ لنگر کا انتظام کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اب انہیں بڑی پریشانی ہوئی، اور ایک جگہ ایک رات انہوں نے کیا کیا، کئی مرتبہ دیکھا شہداء کے سر نیزوں پر تھے، تو امام علی اکبر کا سر انور، 18 سالہ جوان بیٹے کا سر انور، کئی مرتبہ یزیدیوں نے دیکھا امام علی مقام کا چہرہ مبارک ادھر ہو جاتا تھا، آپ کا رخ انور ادھر ہو جاتا تھا جدھر امام علی مقام کا سر انور نیزے پر تھا، کئی بار۔ اب ایک مرتبہ انہوں نے کیا، بکسوں کے اندر شہداء کے سروں کو بند کر دیا، رات کو سوئے، صبح جس وقت وہ کھولا، جس میں حضرت امام علی اکبر کا سر انور تھا، دیکھا اس بکسے میں سر نہیں، پریشان ہوئے، جس وقت امام علی مقام کے سر انور والے بکسے کو کھولا سن، دیکھا تو وہی تھا سر انور، نوجوان بیٹے کا سر انور اپنے والد محترم کے سر انور کے ساتھ تھا۔ یہ ظالم ایسے سفر کراتے رہے، 800 میل سفر تھا، 600 میل دشوار گزار مشکل راستوں سے لے گئے، 800 میل
اور جس وقت وہاں پہنچے یزید علیہ لعنت کہ یزید کا نام لے کر لعنت کرنی جائز ہے یا نہیں. ہمارے علم کلام کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح عقائد. یہ دورہ حدیث جو ہمارے پاس طالب علم پڑھتے ہیں، ہماری 15ویں کلاس ہوتی ہے، اس وقت ہم یہ کتاب پڑھاتے ہیں علم الکلام کی. تو امام تفتزانی فرماتے ہیں یزید پر بھی لعنت اور اس کے جو مددگار تھے سب پر لعنت. باقی امام غزالی دوسرے فرماتے درود شریف پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا زیادہ ثواب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں. جس وقت وہاں قافلہ پہنچا، دور دور سے لوگ پہنچتے تھے یزیدی تماشا دیکھنے کے لیے. کچھ درد مند تھے جو بہت رو رہے تھے، وہ بھی وہاں آئے تھے. اور جس وقت وہاں قافلہ پہنچا تو سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی میں وہاں خطبہ ارشاد فرمایا یزید کے سامنے. پہلے تو وہ خوش ہو رہا تھا، جب خطبہ سنا اور لوگوں کے باہر نظریات دیکھے تو اب وہ افسوس کرنے لگا، اب وہ پریشان ہونے لگا، بعد کے اندر پریشان ہونے لگا. اب اس نے اپنے حواریوں کو بلایا، 15-20 کو بلوا لیا اور ان کو کہا بھئی کس نے قتل کیا ہے، تم کو کس نے کہا تھا؟ وہ کہتا ہے جی اس نے کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس نے کیا ہے، وہ کہتا ہے اس نے کیا ہے. ہر ایک دوسرے کے ذمہ لگاتا ہے. یزید ان کو کہہ رہا میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، اگر میرے پاس آتے تو میں ایسا نہ کرتا. تو اتنے میں ایک بولا قیس یزید کو کہتا ہے اگر میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری دو تو میں بتاتا ہوں قاتل کون ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قاتل وہ ہے جس نے لشکر بھیجے تھے، خود دور بیٹھا تھا اور لشکر پہ لشکر بھیجتا رہا، قاتل وہ ہے. اب یہ شرمندہ ہوا. اس ظالم نے بھی امام عالی مقام کا سر انور سامنے رکھے، اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی. اس ظالم نے جس وقت امام عالی مقام کے سر انور چہرے پہ ایسے چھڑی ماری، وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمانے لگے یزید ظالم تجھے خبر نہیں یہ کس کا سر ہے؟ ان لبوں کو تو آمنہ کے لال نے چوما ہے، جن کو کندھوں پہ سوار کیا ہے. یہ وہ شہزادے حضرت امام حسن اور حسین، ان کی کتنی عظمت و شان ہے. تو ظالم یہ کیا سلوک کر رہا ہے؟ اس ظالم یزید نے کیا کیا؟ اپنے حواریوں کو کہا کہ اس کو دھکے دے کر باہر نکال دو. اس صحابی رسول کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا گیا. اور اتفاقاً وہاں ایک عیسائی روم کا سفیر بھی آیا ہوا تھا، کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا تھا، وہ روم کا تھا اور سفیر وہ آیا ہوا تھا. اس نے پوچھا یزید سے یہ کس کا سر ہے؟ جب بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کے نواسے کا ہے، وہ کہنے لگا افسوس، تم لوگوں پر افسوس ہے، تم نے کلمہ پڑھا، اتنا ظلم کیا. میں کون ہوں؟ عیسائی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. ہمارے ایک گرجے کے اندر ایک نشان ہے ایک سواری کا، جس سفاری پر ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے سواری کی ہے، گدھے کا، وہاں ایک کھوروس کا نشان ہے. آج تک ہم عیسائی اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور تمہارے لیے حیف ہے کلمہ بھی پڑھتے ہو. یہ کون ہے جو مسلمان نہیں، کلمہ پڑھنے والا نہیں؟ عیسائی نے کہا. اور ایک یہودی بھی بیٹھا تھا. یہودی کہنے لگا دیکھو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان ان کی اولاد سے ہوں، 17ویں پشت. آج تک سارے یہودی میری تعظیم کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا فرد ہے، ان کی اولاد سے ہے، ان کے نبی کی نسل سے ہے، اتنی میری تعظیم کرتے ہیں. اور تم نے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ اس نبی جو میرے نبی کے بھی نبی سردار ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں، ان کے نواسے پر تم نے اتنا ظلم کیا. یہودی بھی لعن طعن کر رہا ہے، عیسائی بھی لعن طعن کر رہا ہے، اور صحابی نے بھی ایسا کیا. اور یہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا. کس چیز نے اندھا کر دیا؟ حکومت، عہدے نے.
یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ عہدہ، یہ پیسہ، یہ اتنا نقصان دہ ہے نا، بندے کو حق سے دور کر دیتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ محمود غزنوی تو محمود غزنوی تھا، اورنگزیب عالمگیر ہو، عمر بن عبد العزیز ہو، اور طارق بن زیاد ہو، نور الدین زنگی ہوں، یہ کون ہیں؟ یہ بھی تو ہمارے سربراہ ہیں نا، یہ بھی ہمارے لیڈر ہیں۔ کتنا دل میں خوف تھا، اللہ کے پیارے محبوب کا کتنا احترام تھا، اور یہ ظالم، یہ خوشی بعد میں اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ دیکھا کہ لوگ لان تان کر رہے ہیں، تو وہاں کتنا عرصہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، آپ کے لخت جگر امام زین العابدین کو ایک کمرے کے اندر بند کیا گیا اکیلا۔ تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے جو اہل بیت کا درد رکھنے والے تھے، دیکھ کر روئے کہ ہاتھ کے اندر ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑی۔ تو حضرت امام زین العابدین نے یوں ہاتھ کیے، ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیں اور بیڑیاں بھی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں۔ پھر انہوں نے آ کے اور ڈالی، اور اس کمرے کے اندر جو آپ نے رات گزاری نا، آپ نے ایک قصیدہ لکھا تھا سیدنا امام زین العابدین۔ وہ لفظ کیسے ہیں؟ پہلے شروع میں حس ہے جی، ہاں، ان التیاری حسبا الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتم فیہا النبی المحترم۔ جس وقت امام زین العابدین نے منہ مدینے کی طرف کر کے یہ قصیدہ لکھا ہوگا کربلا کا، یہ سارا خونی منظر دیکھ کے، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تین خواتین کو مخدرات اسلام جو حضور علیہ السلام کے گھر کے، ان تین خواتین کو ایک ایک اونٹ پر ان ظالموں نے رسیوں سے باندھ دیا۔ ایسے یہ اندھے ہو گئے ظالم، اور آپ نے ادھر کمرے میں بیٹھ کر وہ قصیدہ لکھا تھا، اور منہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے نا پھر یہ بھی لکھا تھا یا رحمت للعالمین ادرک لذین العابدین، اے ساری کائنات کے لیے رحمت۔ آپ تو دوسروں کے دکھ بھی دیکھ کر، اگر ایک آتا ہے نا اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، اب رات کو سوتا ہوں، وہ بیٹی آ کر کہتی ہے ابا قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، روتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، جب وہ میں گڑھا کھود رہا تھا، مٹی میری داڑھی پہ پڑتی تھی، میری بیٹی میری داڑھی کو صاف کرتی تھی، میرے چہرے کو صاف پوچھتی ابا یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب روئے اور آپ کے کندھے سے چادر نیچے گئی، فرمایا تجھے ظالم ترس نہیں آیا؟ بیٹی رو رہی تھی، اللہ کے محبوب میں نے بیٹی کو اٹھا کے گڑھے میں ڈال دیا، وہ چیختی رہی ابا میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام بہت روئے، توبہ کرنے آیا تھا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ظلم بڑا کیا ہے، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہوں، رحمت میری وسیع ہے، کلمہ پڑھ لے۔ توبہ اس نے کی، کافروں کے دکھ اور ظلم کو بھی دیکھ کر اللہ کے محبوب تو ہاں اتنا درد، اور جس وقت میدان کربلا کے اندر آپ نے منظر دیکھا، اور یہ شہزادہ خط آپ نے یہ لکھا تھا قصیدہ ان التیاری حسبا، اے ہوا جب مدینہ طیبہ جائے ہمارا حال بتا دینا، ہمارے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو مورخین لکھنے والے کسی نے کہا کہ 1 سال تک وہاں دمشق کے اندر، شام کے ملک کے اندر، کسی نے 6 ماہ لکھ دیے، کسی نے 40 دن، کسی نے 20 دن، کسی نے 7 دن، آخری قول ہے کہ 3 دن۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کتنے دن آپ کو دمشق کے اندر قید میں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا 3 دن، کہ یزید کو خطرہ ہو گیا، باہر اتنے لوگ، ان کو جو خبر ہوئی نا اسے خطرہ ہو گیا کہ ادھر اپنے پاس رکھوں۔ اب وہ کف دست بھی مل رہا تھا، یزید کے گھر والے بھی پھر روئے تھے، پیٹ رہے تھے، روتے رہے۔ آپ نے فرمایا یہ اب تم ہماری خوشامد نہ کرو، لومڑی والی چال نہ چلو،
ہمیں تمہاری حقیقت کی خبر ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں 3 دن تک وہاں ان کو قید کے اندر رکھا گیا۔ کہاں؟ کس کے اندر؟ دمشق کے اندر۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر حضرت نعمان بن بشیر جو اہل بیت کے غلام تھے، ان سے اس نے مشورہ کیا کہ اب ان کو چاہیں تو مدینہ طیبہ ہم بھیج دیتے ہیں، اور چاہیں تو ان کو کربلا کے اندر اگر جانا چاہیں۔ درود پاک پڑھیے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ تو ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ یہاں ٹھہر کے ٹھہر کے میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاریخ کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تاریخ کے اندر بعد لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ان کے وہ نکاح اور شادی کا کوئی بیان کر دیتے ہیں کہ کربلا کے اندر جی پھر مہندی لگائی گئی ہے، تو یہ واقعہ سچا نہیں ہے۔ ایک تو عمر 7 سال تھی، دوسرے نمبر پر وہاں تو 3 دن تک پانی نہیں تھا۔ ہاں جی مہندی جی پانی کی، اور پھر خوشی کے لیے، شادی کا خوشی کا ہوتا ہے نا سلسلہ، وہاں جو حالات تھے، پھر اس پر جی کئی قصیدے لکھے گئے ہیں، مہندی تے گانا وہ شادی والے، کئی جو ہمارے جوہلا بھی، کوئی نعت خان بھی، ثنا خان بھی، وہ بھی اپنی جہالت کا فیض لوگوں کو دیتے ہیں، سن رہے ہو نا؟ اور لوگ آگے جی ایسے داد بھی دے رہے ہوتے ہیں، امداد بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہاں جھوٹی باتیں بھی بہت سے۔ اور ایک یہ بھی ہے تاریخ کے اندر، یہ بھی ہے جھوٹا واقعہ کہ راستے کے اندر جی سفر کے دوران یا دمشق کے جیل خانے میں اس بی بی صاحبہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے۔ جو محققین وہ لکھتے ہیں یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ بی بی صاحبہ کی عمر تھی 7 سال، جس وقت کربلا سے روانہ ہوئی تھی اپنے ابے کے لاش مبارک کو ایسے چمٹی ہوئی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، ان کو زبردستی وہاں سے الگ کیا گیا۔ تو یہ جس وقت مدینہ طیبہ واپس پہنچی تھی، جب عاقلہ بالغہ ہوئی تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ کافی عرصہ یہ باقاعدہ حیات رہی۔ یہ راستے کی جو وہ حکایت ہے وصال کی، وہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بی بی سغرا کے بارے میں نے بتایا کہ وہ چھوٹی عمر کی تھیں، جیسے ذاکر اور ہمارے بھی جو علا بیان کرتے ہیں، پھر اس پر لمبے وہ خط کی اس قسم کی فرماتے ہیں۔ یہ شادی شدہ تھیں اور مدینہ طیبہ میں تھیں، ان کے شوہر باہر سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر امام عالی مقام چونکہ شریعت پہ عمل فرمانے والے تھے، نانا حضور کی شریعت پہ لوگوں کو عمل کرانے والے تھے، خاوند کی، اپنی بیٹی کے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنی نور نظر کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ وہ شادی شدہ تھی اور مدینہ طیبہ تھی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ نے توجہ فرمائی، اس لیے جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، سچے واقعات بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے بھی پھر علم کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نواز رسول اور آپ کے رفقا کی محبت میں نصیب فرمائے۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا تاریخ اسلام کے اندر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیچر، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے اس کے بھی ماننے والے، کوئی سچا دعویٰ کرے اس کے بھی۔ یزید کی تعریف کرنے والے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ ہیں نا موجود معاشرے میں۔ امام عالی مقام سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ جو یزید کی تعریف کرتے ہیں وہ بخاری شریف کی روایت پڑھتے ہیں، اول جیش امتی یغزون مدینہ تا کیسارا، قسطنطنیہ کے شہر پر جو سب سے پہلا قافلہ حملہ کرنے کے لیے جائے گا وہ سارے جنتی ہیں۔ تو یہ یزید کی تعریف کرنے والے گروپ جو خارجی، وہ کہتے ہیں جی یزید اس گروہ کا سپہ سالار تھا، لہذا حدیث بخاری کی روح سے یزید تو جنتی ہوا۔ اب حدیث کے لفظ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا ٹھہر کے توجہ کیجیے، اللہ کرے آپ کو عربی کا شوق پیدا ہو جائے نا، جیسے انگلش کے آپ ماہر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو انگلش پڑھے تو ایسے عربی بھی یہ جنتیوں کی بولی ہے، قرآن کی بولی ہے۔ اول جیش من امتی یغزون مدینہ تا کیسرا مغفور اللہم، یہ لفظ ہیں، یزید کا نام آیا ہے حدیث میں؟
تو بڑا کمال ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، یہاں سے یزید کو نکال لیتے ہیں۔ یزید نہیں گیا تھا، اگر بھیجا گیا راستے سے یہ خبیث واپس آ گیا تھا۔ ایک صحابی رسول کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، یہ بعد کے اندر اور لشکر میں گیا تھا، وہاں اس کا مصداق یزید۔ اب یزید کی خیر خواہی کرنے والے بڑے زور لگاتے ہیں، لیکن وہ کھول کے بیان بیچارے نہیں کر سکتے۔ تو میں آخر میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، جو یزید کی تعریف کرنے والا ہے نا، اس کو بتا دو کہ 3 کام ایسے ہیں یزید کی زندگی پر بدنما دھبا ہیں، قیامت تک آپ یزید کی تعریف کرنے والے، حمایت کرنے والے سارے مل جائیں، دھونا چاہیں وہ داغ دھول نہیں سکتے، چاہے خون سے، جتنی چیزیں میں جن سے بھی دھونا چاہیں وہ دھول۔ بتا دوں 3 کام۔ ایک تو کربلا کے اندر جو ظلم ہوا، موجود نہیں تھا، سارا کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس کی سربراہ۔ نمبر 2، اور مدینہ طیبہ کے اندر 3 دنوں کے لیے یزید کی طرف سے آرڈر تھا، ان ظالموں نے وہاں گھوڑے باندھے مسجد نبی شریف کے اندر، شرابیں پی گئی تھی، شرابیں، یہ شرابی یزیدی شرابیں پیتے رہے وہاں، اور گھوڑے کے پیشاب، گھوڑوں کے پیشاب اور لی سے مسجد نبی شریف کو ناپاک کیا گیا۔ 3 دن تک وہاں جماعت بھی نہیں ہوئی، اذان بھی نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں جنہوں نے 40 حج پڑھے، فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو مجنون بنا لیا۔ یزیدی آئے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بھولا ہے، اور فرماتے ہیں 5 وقت نماز میں روضہ رسول اللہ کے محبوب کے پیچھے پڑھتا رہا، اذان کی آواز بھی سنتا تھا، اقامت بھی، نماز بھی پڑھتا تھا۔ اور ان ظالموں نے پھر کتنا ظلم کیا، عزتوں کو تار تار کر دیا۔ 1000 دوشیزائیں، نوجوان جو مدینے کے اندر مسلمان خواتین لڑکیاں تھیں، ان کو ناجائز حمل ہو گئے۔ یہ یزیدیوں کا کردار ہے، اور یہ یزید کی سربراہی میں ہوا۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ وہاں گولے برسائے گئے، اس کے فوجیوں نے گولے برسائے۔ کہاں؟ مکہ المکرمہ۔ کعبے کا غلاف بھی جل گیا، کعبے کی توہین کی گئی اسی ظالم کی وجہ سے۔ یہ 3 ایسے دھبے ہیں، ایسے بدنما داغ ہیں، کبھی یزید کو بچا نہیں سکتے۔ آج تک بھی وہاں سنا ہے کہ لوہا جہاں پگھلتا ہے آگ ہے اس کی قبر کے قریب۔ اور جو یزید کو اچھا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں دعا کرو قیامت والے دن اللہ تمہیں یزید کی صف سے اٹھائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، ڈاکٹر عامر صاحب، ہم سارے دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے روز امام عالی مقام کی صف سے ہمیں اٹھانا، ان کے غلاموں میں اٹھانا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم یہ آگے بیان کریں گے، اس موضوع سنت ادا فرمائے۔